اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم جس چیز میں آ کر سب سے زیادہ دھوکہ کھاتے ہیں وہ ہے اللہ کا رب ہونا کہ پالنے والا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے۔ اس لیے میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے اپنے قرآن میں جب اپنا تعارف کروایا تو رب ہونے سے کروایا، جب اپنے قرآن کو ختم کیا تو رب ہونے پہ ختم کیا۔ پھر ایک دفعہ میں نے نماز میں غور کیا تو سورۃ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ جب رکوع میں جاؤ تو یوں نہ کہو سبحان مالکی الاعلی، سبحان خالقی الاعلی، بل کہو سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سجدے میں جاؤ سبحان ربی الاعلی، رب رکوع میں بولو، رب سجدے میں بولو۔ جب رکوع سے کھڑے ہو تو کہو ربنا ولک الحمد، اللہم لک الحمد نہیں کہو ربنا لک الحمد۔ شروع کرو رب العالمین، رکوع میں جاؤ رب العظیم، کھڑے ہو کر کہو ربنا، سجدے میں کہو ربی الاعلی۔ قرآن شروع کرو تو رب العالمین، ختم کرو تو قل اعوذ برب الناس۔ رب رب رب، پالنے والا اللہ، کھلانے والا اللہ، پرورش کرنے والا اللہ۔ یہاں آ کر مسلمان کا یقین ڈاواڈول ہوتا ہے، اور پھر جھوٹ کا دروازہ کیوں کھولا، رشوت کا کیوں کھولا؟ ان بڑے بڑے تاجروں نے بینکوں سے قرضے لے کر کیوں کاروبار شروع کیے؟ یہ سود پر پیسے لے کر کیوں کام شروع کیے؟ اور ریڑھی والے نے جان بوجھ کے گلا ہوا سیب چپکے سے کیوں اس کے لفافے میں ڈال دیا؟ اور ترازو والے نے کیوں ڈنڈی ماری؟ اور کپڑے والے نے میٹر کی بجائے گز کو میٹر بنا کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ کچے رنگ کو پکا بنا کے کیوں بیچ رہا ہے؟ وہ سودے کے عیب کو چھپا کر کیوں اگلے کو بے وقوف بنا رہا ہے؟ یہ ڈاکہ کیوں ڈال رہا ہے؟ یہ چوری کیوں کر رہا ہے؟ یہ لوٹ کیوں رہا ہے؟ یہ قتل کیوں کر رہا ہے؟ یہ کوٹھے پہ لڑکی کیوں ناچ رہی ہے؟ یہ جسم فروشی، عصمت فروشی کے اڈے کیوں چل رہے ہیں؟ یہ شراب کیوں بیچ رہا ہے؟ یہ انعامی بانڈ کا کاروبار کیوں کر رہا ہے؟ یہ سٹے پہ کیوں چل رہا ہے؟ یہ ذخیرہ اندوزی کیوں کر رہا ہے؟ یہ اس کے ساتھ فریب کیوں کر رہا ہے؟ یہ دھوکہ کیوں دے رہا ہے؟ اس کے پیچھے صرف ایک عیب آیا کہ اللہ کو رب سمجھنا چھوڑ دیا۔ اسے اللہ نے کہا ڈرو نہیں، رب العالمین، تمہارا نہیں، ساری کائنات کا رب ہوں، تمہارا نہیں۔ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر چیز کی ضروریات کو ہر موقع پر پورا کرتا چلا جائے۔ دانا زمین میں گیا، اس کی اور ضرورت ہے، جب اس کو پھاڑا تب اس کی اور ضرورت ہے، جب اس کی جڑ نیچے چلی تو اب اور ضرورت ہے، جب کومپل نے نقاب کشائی کی تب اس کی اور ضرورت ہے، جب وہ تھوڑا سا باہر آئی تب اس کی اور ضرورت ہے، پھر جب وہ تنے میں بدلی تو اور ضرورت ہے، جب وہ شاخوں میں، پھر پھل میں، پھر وہ خوشے میں بنا تو اس کی اور ضرورت ہے، پھر انار کی جڑ کی اور ضرورت ہے، پتے کی اور ضرورت ہے، پھر اس کچا ایک غلاف بنا، اس غلاف میں دانا بنا، دانے میں رنگ بھرا، رنگ میں رس بھرا تو میٹھا کھٹا بنایا۔ اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت غلاف کو چڑھایا، پھر ان کو آپس میں جوڑ کے اس کے اوپر ایک مضبوط وہ چھلکا چڑھایا۔ یہ سارے کا سارا بتدریج ہو رہا ہے۔ ساری کائنات میں ایک طرف گلاب کے پھول کو سرخی کا رنگ دینا ہے، دوسری طرف چنبیلی کو سفید رنگ دینا ہے، تیسری طرف نرگس کو سورج کے گرد طواف کرنے والا بنانا ہے، اور چوتھی طرف اللہ تعالیٰ نے آم کو مٹھاس دینا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ نے لیموں کو کھٹا بنانا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ نے سنگترے کی کاشوں کو جدا جدا کر کے اس میں رس بھر کے اس رس کو بھی ایک چھوٹے سے پردے میں بند کر کے
اوپر ایک بڑا پردہ لگانا ہے اور اس میں تھوڑی سی ترشی کو رکھنا ہے، ادھر مالٹے کو میٹھا کر کے اس کی کاشوں کو بنانا ہے۔ اسی وقت میں اللہ تعالیٰ نے خربوزے کو سفید بنا کر بیج کو اندر رکھنا ہے، اسی وقت میں تربوز کو بنا کر سرخ رنگ دے کر اس کے بیج کو بکھیرنا ہے، اسی وقت میں کریلے کو کڑوا زہر بنانا ہے، اسی وقت میں شہد کو میٹھا بنانا ہے، اسی وقت میں سانپ میں زہر پیدا کرنا ہے، اسی وقت میں تریاق کو پیدا کرنا ہے۔ ایک وقت میں ایک بچہ نطفے کی شکل میں ہے، دوسرا علقہ کی شکل میں ہے، تیسرا مضغے میں ہے، چوتھا عظام میں ہے، پانچواں لحم میں ہے، چھٹے میں روح ڈل رہی ہے، ساتویں کی آنکھ بن رہی ہے، اس کے کان بن رہے، اس کے ناخن بن رہے، اس کے نتنے بن رہے، کسی کے ہونٹ بن رہے، کسی کے مسوڑے بنائے جا رہے، وہ کسی کی آنکھوں کا رنگ ڈالا جا رہا، کسی کا لہجہ متعین کیا جا رہا، کسی کی چال کو متعین کیا جا رہا، کسی کی ہڈیوں کی ساخت بنائی جا رہی، کسی کے پھیپھڑے بن رہے، کسی کے گردے بن رہے، 16 ٹانگوں والا وہیں اسی وقت میں بن رہا ہے، 4 ٹانگوں والا اسی وقت میں بن رہا ہے، پھاڑ کھانے والا وہ اپنی ماں کے پیٹ میں بن رہا ہے، اونچی فضاؤں میں اڑنے والا، چھپٹنے والا وہ اپنے انڈے میں پرورش پا رہا ہے، اسی وقت میں مرغی کا بے جان کمزور حقیر اپنے انڈے میں پرورش پا رہا ہے، اسی وقت میں مچھر کی مادہ کے 1500 انڈوں میں مچھر پرورش پا رہا ہے، اسی وقت میں شہد کی مکھی کے 30,000 انڈوں میں پتہ نہیں کیا کیا مخلوق پرورش پا رہی، اسی وقت میں کالے پانی کی تہ میں مچھلی کے انڈوں سے مچھلی کے ایک مچھلی چھوٹی سی مچھلی ایک وقت میں 3000 انڈے دے دیتی ہے، ہر انڈے میں کیا کیا چیز بن رہی ہے، اسی وقت میں مور کو حسن دیا جا رہا ہے، اسی وقت میں کالے کوے کو کالا کیا جا رہا ہے، اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالی بادلوں کے نظام کے فیصلے فرما رہا ہے، اسی وقت میں اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے اندر چھپے ہوئے ہیرے جواہرات اور لال اور زمرد کو رنگ دے رہا ہے، اسی وقت میں اللہ تعالیٰ جذبات کی دنیا آباد کر رہا ہے، کہیں محبت بنا رہا، کہیں نفرت بنا رہا، کہیں سخاوت بنا رہا، کہیں بخل، کہیں شجاعت، کہیں بزدلی، کہیں انصاف، کہیں ظلم، کہیں عدل، کہیں عزت، کہیں ذلت، کہیں بلندی، کہیں پستی، کہیں بہاؤ، کہیں ٹھہراؤ، کہیں لطافت، کہیں کثافت، کہیں بلندیاں، کہیں پستیاں، کہیں جنگ، کہیں امن، ان سارے نقشوں میں وہ ذات جو کبھی خطا نہ کھائے اس کو رب کہتے ہیں، اور وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ارے میرے بندو رب العالمین ہوں، تم کہتے ہو چوری نہ کروں تو روٹی کہاں سے کھاؤں، جھوٹ نہ بولوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں، رشوت نہ لوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں، یہ کاروباری کہتے ہیں بینکوں سے پیسے نہ لیں تو ہم بڑی بڑی ملیں کیسے لگائیں، کیا میرا رب ہونا بھول گئے؟ وہ وقت تمہیں یاد نہیں جب تو ماں کے پیٹ میں نطفہ تھا، ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر تجھے علقہ بنایا، فخلقنا العلقة مضغہ، پھر تجھے لوتھڑ بنایا، فخلقنا المضغة عظاما، اس میں ہڈیوں کے کیل گاڑے اور ہڈیوں کے بانس لگائے، فقصونا العظام لحما، اس پر گوشت کو جیسے تھاپیاں تھپتے ہیں دیوار پر، تیرے گوشت کو تھاپا میں نے تیری ہڈیوں پر، پھر ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر تیرے اوپر کھال کو چڑھایا، نئے نقش بنائے، رنگ بنائے، پھر اس کے بعد تیرے اندر روح کو ڈالا، اور پھر تیرے ماں کے پیٹ میں پورا جہان تجھے دے دیا زندہ رہنے کو، کھیلنے کو، باہر اندھیرے تیرے اندر روشنی، رات بجلی چلی جائے تیری ماں پریشان، تو ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں خوش باش اچھل کے یوں جا رہا، اچھل کے یوں جا رہا، ادھر بھاگ رہا، ادھر بھاگ رہا، تیرے ہونٹوں کو سی دیا، تیرا سانس چلایا، پر تیرا سانس تیرا پھیپھڑا تو چل پڑا، پر تیرے ہونٹ سی دیے، تیری زبان سی دی، تیرے نتھنے بند کر دیے، کیوں کہ اگر تم ماں کے پیٹ میں سانس لے تو ماں کے پیٹ کا پانی تیرے اندر جائے اور تم مر جائے، تو تیرا سانس بند کر دیا۔ 5 مہینے بچہ سانس لیے بغیر ماں کے پیٹ میں زندہ، اور باہر آتے ہی 5 منٹ سانس نہ لے تو موت واقع ہو جائے۔ کہ یہ رب ہے، رب کہاں منہ کھولنا ہے، کہاں بند کرنا ہے، کہاں اندھیرا دینا ہے، کہاں اجالا دینا ہے۔ پھر ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، تجھے کیا خبر میں نے کیسے پینا، میں نے کیسے چوسنا، تو کون ہے جو ہی ماں کی چھاتی منہ میں آئی اور اس نے فوراً ایسے اپنے ہونٹوں کو ہلانا شروع کیا اور اسے چوسنا شروع کیا۔
یہ ماں نے سکھایا، ابا نے سکھایا، نہیں نہیں، یہ وہ ہے جو کہتا میں رب ہوں، میں رب ہوں، یہ اس رب نے سکھایا کہ اب تجھے ایسے غذا لینی ہے، اور جب تجھے بھوک لگے تو تو نے رونا ہے، رونا، یہ رونا اس کو کس نے سکھایا ہے؟ اگر تو نہ رویا نا، وہ تیری ماں تو ہانڈی پکا رہی، وہ تیری ماں تو کپڑے دھو رہی، اور اگر تو نہ رویا تو ایسے بھوکا بھوکا تم مر جائے گا۔ جو ہے تجھے بھوک لگے شروع ہو جا، باں باں شروع ہو جا۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ رب العالمین نے سکھایا، یہ رب العالمین نے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا نا فرعون نے، فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ کہا ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو زندگی گزارنے کا علم عطا فرمایا۔ میرے بھائیو، بہت بڑا دھوکہ لگا کہ رب اللہ نہیں رہا شاید، اب میں خود ہوں، میری دکان، میرا کاروبار، میرا زیور، میری دولت، میرا پیشہ، میرا سرمایہ، تو میرے اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، رب العالمین، رب السماوات والارض، رب السماوات السبع وما اضللنا، رب الارضین السبع وما اقللنا، رب الریاح وما اذرینا، رب الشیاطین وما اضللنا، کا ساتوں آسمانوں کا پالنے والا، سات آسمان نے جہاں سایہ کیا اس سائے میں رہنے والوں کو پالنے والا، سات زمینوں کا رب، سات زمینوں نے جن کو اٹھایا ان کا رب، ہواؤں کا رب، ہواؤں نے جن کو اڑایا ان کا رب، شیطانوں کا رب بھی اللہ کہتا ہے میں ہی ہوں رب الشیاطین، شیطانوں کو بھی تیرا رب ہی پالتا ہے، جن کو وہ ہٹاتے ہیں، بچلاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، ان کا رب بھی اللہ ہی ہے۔ لا